والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، عید کے بعد سے مجھے مسلسل سفر پیش آتے رہے اور ان کی وجہ سے یہ اتوار کی مجلس بہت عرصے کے بعد آج اس میں آپ حضرات سے ملنے کا موقع ملا ہے، اور پچھلے کئی اتوار میں اس کا ناغہ رہا، جس کا سبب یہ باہر کے سفر تھے جو مختلف ملکوں میں مجھے پیش آئے. ہر سفر میں کچھ نہ کچھ خدمت کی توفیق اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی، اور مختلف ملکوں میں عطا فرمائی. لیکن یہ آخری سفر جس سے میں کل ہی واپس آیا ہوں، اس کے بارے میں پہلے اس کے کچھ احوال عرض کر دوں جو ہم سب کے لیے سبق آموز ہیں. یہ پچھلا سفر میں جس سے کل ہی واپس آیا، پہلے تو انگلستان کا سفر تھا اور وہاں ختم نبوت کے سلسلے میں کچھ کام کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. اس کے بعد 2 اور ملکوں میں جانا ہوا، ایک مالٹا اور ایک قبرص. دونوں جگہ جانے کی ایک خاص وجہ تھی کہ یوں تو مسلمان الحمدللہ دنیا کے ہر کونے میں آباد ہیں، تو غیر مسلم ملکوں کے اندر بھی ان کی آبادی اب رفتہ رفتہ بڑھتی جا رہی ہے. تو مالٹا میں بھی مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد ہے. وہاں ان کے کچھ مسائل ہیں، ان کے لیے بھی کچھ جانا مفید معلوم ہوا. لیکن ہمارے لیے ایک بہت بڑی دلکشی اور دلچسپی کا اصل سبب یہ تھا کہ مالٹا وہ جزیرہ ہے جس میں ہمارے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ تعالی سرہ اور ان کے شاگرد رشید شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عزیر گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ 3 سال تک اس میں قید رہے. یہ مالٹا جو ہے یہ ایک جزیرہ ہے جو اٹلی کے قریب واقع ہے، اور اس زمانے میں اس پر انگریزوں کی حکومت تھی. جیسے انڈیا پر حکومت انہی کی تھی، اس جزیرے پر بھی انہی کی حکومت تھی. اور جنگ عظیم کے دوران ان کے جو مخالفین تھے ان کو قید کرنے کے لیے اس جزیرے کا انتخاب اس لیے کیا گیا تھا کہ اس سے کوئی اور ملک ملتا نہیں، یہ بس ایک جزیرہ ہے. تو وہاں پر انہوں نے اپنے قیدیوں کے کیمپ قائم کر رکھے تھے جس میں دنیا جہان کے مختلف قیدی وہاں پر رہتے تھے.
حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب قدس اللہ تعالی سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ دارالعلوم کے شیخ الحدیث بھی تھے، دارالعلوم کے پہلے طالب علم بھی تھے دارالعلوم دیوبند کے، اور اللہ تبارک و تعالی نے علم کے ساتھ اپنے ذکر اور فکر اور تعلق کا بڑا وافر حصہ اللہ تعالی نے حضرت کو عطا فرمایا تھا، اور ساتھ ہی جذبہ جہاد بھی تھا۔ انگریزوں کی حکومت تھی تو انگریزوں کے سے نجات کے لیے اور ان سے آزادی کے لیے حضرت شیخ الہند قدس اللہ تعالی سرہ نے اس بوریے پر بیٹھ کر، دارالعلوم دیوبند کے بوریے پر بیٹھ کر انہوں نے ایک عالمی تحریک چلائی تھی جو ریشمی رومال کی تحریک کے نام سے مشہور ہے، اور عجیب طریقے سے 3 ملکوں کو ایک ساتھ جوڑا تھا، افغانستان، ترکی اور پاکستان کے جو یہ آزاد قبائل کا علاقہ ہے۔ یہ اس کے ذریعے پروگرام یہ تھا کہ ترکی کی مدد سے ہندوستان کو انگریز سے آزاد کرایا جائے۔ اس سلسلے میں حضرت والا حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور حج کے لیے جاتے ہوئے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہاں ترکی کے جو انور کمال پاشا اس وقت وہاں کے بڑے جرنیل تھے، ان سے ملاقات بھی ہوئی، لیکن قبل اس کے کہ اس کی نوبت آتی، کسی طرح حضرت کی تحریک کا راز کھل گیا اور انگریز نے ان کو گرفتار کر لیا، مکہ مکرمہ سے گرفتار کیا، اور وہاں پر کچھ دن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے کچھ اپنے آپ کو چھپا کر بھی رکھا، اور اس طرح ان کو نبی کریم سرور دو عالم کے یہ سنت بھی نصیب ہوئی، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک غار ثور میں پوشیدہ رہے تھے، اس طرح حضرت شیخ الہند بھی پوشیدہ رہے۔ بالآخر آگ سامنے آئے اور پھر گرفتار ہوئے۔ گرفتاری کے وقت ان کا یہ مقولہ بہت مشہور ہے کہ حضرت مولانا سعید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اسیر مالٹا کے نام سے جو کتاب ہے اس میں وہ جملہ بھی نقل کیا ہے، اور میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے بارہا سنا۔ انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ بمصیبت گرفتارم نہ بمعصیت، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک مصیبت کی وجہ سے گرفتار ہوں، کسی معصیت اور گناہ کی وجہ سے گرفتار نہیں ہوں، یہ جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر پہلے مصر، وہاں سے مصر منتقل کیا گیا، مصر میں کچھ عرصہ قید میں رہے، اس کے بعد مالٹا منتقل کر دیا گیا، اور مالٹا میں 3 سال قید رہے۔ ان 3 سالوں کی داستان بڑی عجیب ہے جو حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے سفر نامہ اسیر مالٹا کی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ لیکن اس اسیری اور اس قید و بند کے زمانے میں ہی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا قرآن کریم کا ترجمہ پورا کیا۔ حضرت شیخ الہند کا ترجمہ بہت مشہور ہے قرآن کریم کا۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ پہلا بامحاورہ ترجمہ تھا جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور اس کا بیشتر حصہ اسی قید کے اندر مکمل فرمایا۔ میں اور حضرت کی خدمت میں بھی اپنی تمام توانائیاں صرف کی۔
حضرت مولانا عزیل گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں بہت زیادہ ذکر و فکر میں مشغول رہتے تھے. تو ہمیں یہ خواہش تھی کہ وہ جگہ جہاں پر یہ بزرگ دین کی خاطر قید میں رہے اس جگہ کو بھی جا کر دیکھیں. تو یا وہ جو واقعات حضرت مولانا سعید حسین صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ان کا بھی ایک تصور کریں. بہرحال اس جگہ پہنچے تو وہ حقیقت میں اب وہ کھلا میدان سا ہے اور وہاں پر ایک اسکول قائم ہے، لیکن وہ بہرحال جو تفصیلات حضرت نے اپنے سفر نامے میں بیان کی ہیں ان کے قرائن کے لحاظ سے وہ جگہ تھی جہاں پر کہ ان کو قید رکھا گیا. اس میں دو باتیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس مالٹا کے سفر کے سلسلے میں جو سبق حاصل ہوئے. ایک تو یہ کہ جب میرے وہاں پر آنے کا لوگوں کو علم ہوا، وہاں جو مسلمان آباد ہیں، تو انہوں نے کچھ میرے بیانات بھی رکھے جو مسلمانوں سے خطاب کا موقع ہوا. اس میں کوئی عرب تھے، کوئی افریقی تھے، کچھ لیبیا کے تھے، اس طرح مسلمان تھے، ان سب کا مجمع تھا. تو وہاں پر کوئی اور ایسی زبان نہیں تھی جس میں ان سے بات کی جا سکے، اس واسطے انگریزی میں میرا وہاں خطاب ہوا. تو اسی دوران وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ وہاں کے وزیر اعظم کے دفتر میں ایک نو مسلم ہے جو حال ہی میں انہوں نے کچھ عرصے پہلے اسلام قبول کیا. ان کو جب میرے آنے کا پتہ لگا تو انہوں نے کچھ وہاں کے سابق صدر سے میری ملاقات کا اہتمام کیا. تو وہ میرے پاس ہی، سابق صدر ایک خاتون ہے، وہ خود میرے پاس ہی ہوٹل میں ملنے کے لیے آئیں اور ان سے کچھ بات کرنے کا موقع ملا. وہاں اب تک اس مالٹا کے جزیرے میں کوئی باقاعدہ مسجد نہیں ہے. لوگوں نے مصلی بنا رکھے ہیں، کچھ تھوڑے اب دور دور کوئی جگہ نماز پڑھنے کی بنا لی. اب انہیں ایک ہال ملا ہے جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے عاریتاً دیا ہے، باقاعدہ مسجد کی اجازت اب بھی نہیں ہے. یہ مسجد کا اب بھی کوئی، اور وہیں پر میرا خطاب بھی ہوا تھا. تو میں نے ان خاتون سے یہ درخواست کی کہ بھئی یہاں پر مسلمان بڑی تعداد میں آباد ہیں، ان کو کم از کم مسجد بنانے کی اجازت دی جائے اور ان کے لیے مسجد کا انتظام کیا جائے جس میں وہ اپنے 5 وقتہ نماز بھی پڑھ سکیں، جمعہ بھی پڑھ سکیں. تو انہوں نے ایک طرح سے مجھ سے وعدہ کیا اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اب راستہ کھل جائے گا. لیکن اس میں یہ عبرت کا سامان ہے کہ وہاں مسلمان قلت میں ہیں، اقلیت میں ہیں، اور وہاں کوئی ان کو دین سکھانے والا نہیں، دین پڑھانے والا نہیں، اور جن کے دل میں کچھ درد ہے تو وہ مختلف جگہوں پر جا کر کچھ کبھی آن لائن کبھی کسی طرح قرآن کریم پڑھتے ہیں یا سیکھتے ہیں. باقاعدہ کوئی مکتب بھی نہیں جس میں قرآن کریم بچوں کو پڑھایا جائے. تو وہاں سے کے لوگوں سے گفتگو کر کے اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ کم از کم ایک تو جہاں مصلی ہیں وہاں کوئی مکتب قائم کیا جائے، ورنہ جو نئی نسلیں پیدا ہو رہی ہیں مسلمانوں کی وہ ان کے بڑے خراب ہونے کا اندیشہ ہے. عبرت یہ ہے کہ وہاں پر مسجد کے نہ ہونے کے باوجود جو لوگ مسلمان زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ بیچارے بڑی صعوبتوں کے ساتھ، بڑی قربانیوں کے ساتھ وہ اپنے دین پر قائم ہیں اور
کوشش کر رہے ہیں. تو مجھے یہ عبرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں اپنے ملک کے اندر ہر قسم کی اپنی دین کی آزادی عطا فرما رکھی ہے. ہمارے اوپر کوئی نماز پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں، مساجد قائم کرنے پر کوئی پابندی نہیں. الحمدللہ مدارس بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں. اس کے باوجود دین کا وہ جذبہ اور دین کا وہ شوق جو ان لوگوں کے اندر ہے جو میلوں کا سفر کر کے کہیں ان کو جماعت کی نماز ملتی ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسجدیں کھولی ہوئی ہیں جس میں جب چاہیں جا کے جماعت کر لیں، جماعت میں شریک ہو جائیں. تو لیکن یہاں پر کوتاہی ہوتی ہے، نماز با جماعت میں کوتاہی ہوتی ہے. تو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی تعمیل میں استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ان لوگوں سے عبرت پکڑے جن کے پاس یہ وسائل موجود نہیں ہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ اس دارالعلوم کے بانی، ان سے میں نے بارہا یہ بات سنی. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ وہ جب عصر کے بعد بچوں کے کھیلنے کا وقت ہوتا ہے تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھیل کود میں یا کسی تفریح میں جانے کے بجائے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ وہ عصر کے بعد دارالعلوم کے ایک درخت کے نیچے وہ ایک درخت تھا تو اس کے نیچے حضرت بیٹھ جایا کرتے تھے اور طلبہ اساتذہ یا جو بھی لوگ آنا چاہیں وہ آ جاتے تھے. تو حضرت نے کبھی کوئی بات ارشاد فرما دی، کبھی کوئی بات ارشاد فرما دی. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ اپنے عصر کے چھٹی کا جو وقت ہوتا تھا وہ حضرت شیخ الہند کے مجلس میں گزارا کرتے تھے. اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے اتنا تعلق تھا محبت کا اور عقیدت کا کہ چاہتے تھے کہ دورہ حدیث بھی حضرت شیخ الہند سے پڑھیں. لیکن اتفاق سے دورے کا جب سال آیا تو اس وقت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا میں قید ہو چکے تھے. تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دورہ 1 سال ملتوی کیا اور کچھ فنون وغیرہ کی کتابیں پڑھ لی کہ شاید اگلے سال حضرت شیخ الہند تشریف لے آئیں. لیکن اگلے سال بھی تشریف نہ لا سکے تو پھر حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سے دورہ حدیث کیا، بخاری پڑھی. تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں جو مجلسیں حضرت شیخ الہند کی ہوتی تھیں اس کی بہت سی باتیں بیان فرمایا کرتے تھے. تو ان میں ایک مرتبہ فرمایا کہ جب مالٹا سے واپس تشریف لے آئے اور دارالعلوم دیوبند میں اسی درخت کے نیچے مجلس فرما رہے تھے تو اس وقت ایک بات فرمائی کہ ہم نے مالٹا کی تنہائیوں میں، مالٹا کی قید کی تنہائیوں میں بہت غور کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کے زوال کے 2 اسباب ہیں. اب آپ اندازہ فرمائیے، شیخ الہند ہیں، ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھانے میں گزری ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، کتنا وقت گزارا ہے اور سرد و گرم چکھے ہیں، ہر طرح کے حالات کا مشاہدہ کیا ہے. اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ ہم نے مالٹا کی قید کی تنہائی میں غور کیا تو مسلمانوں کے زوال کے 2 سبب نظر آئے. ایک سبب یہ کہ لوگوں نے، ہماری امت نے قرآن کریم کو پیچھے چھوڑ دیا، قرآن کریم کو چھوڑ دیا. قرآن کریم کو چھوڑنے کے معنی یہ کہ اس کی تلاوت چھوڑ دی جیسے کہ تلاوت کرنا چاہیے تھا، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش چھوڑ دی
اور اس کے اندر جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیں. یہ معنی ہے 3 قرآن کو چھوڑنے کی. تو سب سے پہلی سیڑھی ہوتی ہے قرآن کریم کے سلسلے میں، سب سے پہلی سیڑھی وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے کہ تلاوت آدمی کرے. اگرچہ اصل مقصود تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کیا جائے، لیکن اس کی پہلی سیڑھی یہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نسخہ شفا بھیجا ہے کہ اس کی صرف تلاوت بھی بذات خود ایک عظیم سعادت ہے. اور حدیث میں فرمایا گیا کہ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی. اور آپ نے تشریح فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ صرف الف لام میم اگر پڑھا تو الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. تو 30 نیکیاں صرف الف لام میم کی تلاوت کرنے سے حاصل ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ شفا ایسا دیا، جو کوئی اگر ہے تو نسخہ ہماری ہدایت کا، لیکن طبیب کا نسخہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کام کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی اس کو دیکھا کر دوا لو اور دوا استعمال کرو. اس نسخے کو اگر پڑھتے رہو صرف، اس کے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں. لیکن یہ نسخہ شفا ایسا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا، اس کے معنی کو سمجھنا، یہ تو اپنی جگہ ہے ہی مقصود، لیکن اس کے ساتھ اس کی تلاوت بتاتے خود مقصود ہے. اور یہ مسلمانوں کے معاشرے کا یہ ایک امتیاز رہا ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا جو روزانہ قرآن کریم کی کچھ تلاوت کیے بغیر سارا دن گزار دے. عام طور سے فجر کے بعد گھر گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھیں. تو یہ ایک معاشرے کا ایک بہت بڑا امتیاز تھا، ایک نشان تھا. مسلمانوں کی بستی میں جائے آدمی تو پتہ چلتا تھا کہ یہاں کا ہر فرد قرآن کریم کی نعمتوں سے بہریاب ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ چھوڑ دیا لوگوں نے. اب جو روزانہ کی تلاوت، کچھ نہ کچھ تلاوت، یہ بہت سے لوگوں نے، بلکہ اگر کہہ دو کہ اکثریت، مسلمانوں کی اکثریت نے چھوڑ دیا. اور چھوڑنے سے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پڑھنا سیکھا ہی نہیں کہ کس طرح قرآن کریم پڑھا جاتا ہے. بڑے بڑے وزیر بن گئے، امیر بن گئے، حکمران بن گئے، قرآن کریم سیدھا صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہی نہیں، تو تلاوت کیا کریں گے وہ. اور یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی پھیلا دی گئی کہ بھئی قرآن تو اس لیے ہے کہ اس کے معنی سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے، تو پڑھنے سے کیا فائدہ. لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جو شخص جس کو تلاوت کی عادت نہیں، یا تلاوت اس سے نہیں کی جاتی، تو وہ عمل کیا کرے گا آگے جا کر. یہ تو پہلی سیڑھی ہے قرآن کریم کی طرف جانے کے لیے. تو حضرت والا نے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے فرمایا کہ یہ قرآن کو چھوڑنا، تلاوت کو چھوڑنا، اس کے فہم کو اور سمجھ کو چھوڑنا اور اس پر عمل کو چھوڑنا، یہ ایک بنیادی سبب ہے مسلمانوں کے زوال اور انحطاط کا. لہذا حضرت نے فرمایا کہ میں اپنی باقی زندگی اس کام میں خرچ کروں گا انشاءاللہ کہ قرآن کریم کی تعلیم کو عام کیا جائے. چنانچہ حضرت والا نے پھر پورے ہندوستان کے اندر مکاتب کا ایک سلسلہ قائم کرنا شروع کیا اور بہت مکاتب قائم کیے تاکہ ہر شخص سیکھ لے. اب ذرا اس لحاظ سے ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں، مسلمانوں کے زوال کیا مانا؟ یہ ایک ملک کا نہیں، ایک ریاست کا نہیں، بلکہ پورے عالم اسلام میں زوال کی جو صورتحال ہے، جو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. کسی وقت اسلامی ریاست کا، اسلامی حکومت کا اتنا بڑا تسلط تھا کہ اسلامی حکومت کے میں
کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا. یعنی پورا عالم اسلام، آپ اگر انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک یہ پورا سلسلہ تھا، اور اس کے اندر ایک خلیفہ ہوتا تھا، خلافت عثمانیہ کا خلیفہ. وہ سب اس کے زیر نگی کام کرتے تھے. اس میں قرآن کریم کی تعلیم ہوتی تھی، اس میں احادیث کی تعلیم ہوتی تھی، اس میں فقہ کی تعلیم ہوتی تھی، اس میں جو اور علوم و فنون ہیں ان کی بھی تعلیم ہوتی تھی، اور بڑے بڑے اہل علم، سائنسدان سب وہاں سے پیدا ہوتے تھے. لیکن مسلمان ہوتے تھے، اپنی ذہن کے اعتبار سے بھی، اپنی فکر کے اعتبار سے بھی، اپنی سوچ کے اعتبار سے بھی مسلمان ہوتے تھے. تو اب دیکھیے کیا صورتحال ہے. بظاہر انگریزوں کی غلامی سے نجات مل گئی، لیکن ذہن ابھی تک غلام ہے، سوچ ابھی تک غلام ہے. انہی کا طرز، انہی کی معاشرت، انہی کی تہذیب کو اپنے لیے ایک بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، اور اسی طرح حکومت پہ چلے جاتے ہیں کہ ان سے اگر پوچھا جائے قل اللہ احد پڑھ دو، وہ نہیں پڑھی جاتی. تو سبق یہ کہ زوال کا سبب قرآن کو چھوڑنا. پھر اس کا جو لوگ تلاوت کرتے بھی ہیں تو ذرا سوچیں کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھا ہو کہ بھئی قرآن کریم کا پیغام اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو ہم کم از کم اس کو سمجھے تو صحیح کہ کیا ہے اس میں، اس پیغام میں. اگر فرض کرو آپ کے پاس ایک آپ کے عزیز کا، دوست کا، محبوب کا خط آتا ہے کسی اور زبان میں جو آپ نہیں جانتے، ایسی زبان میں آتا ہے، انگریزی میں آتا ہے، آپ تو انگریزی نہیں جانتے، عربی میں آتا ہے پر عربی نہیں جانتے، تو کیا آپ اس خط کو اٹھا کر طاق میں رکھ دیں گے کہ بھئی یہ تو کسی اور زبان میں ہے، میں جبکہ جانتے ہیں کہ وہ شخص میرا دوست ہے، میرا محبوب ہے، میرا چاہنے والا ہے، تو کیا اس کو اٹھا کے رکھ دیں گے؟ یا بے چین ہوں گے کہ بھئی میں کسی نہ کسی طرح اس کو پڑھوا کر، کسی سے ترجمہ کرا کے میں اس کو دیکھوں کہ اس میں کہ میرے لیے کیا پیغام دیا گیا ہے. لیکن قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے ساری امت کے لیے، جس میں ساری تعلیمات ہدایت کی موجود ہیں، اور وہ ساری زندگی طاق میں رکھا رہے اور کبھی اس کو کھول کر اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر پڑھنے کی سعادت کسی کو حاصل نہ ہو، تو کتنے بڑے وبال کی بات. تو یہ سبق ملتا ہے کہ بھئی جو قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو، تلاوت کے ساتھ کچھ وقت آدمی کم از کم اس کام کے لیے صرف کرے کہ اس کے ترجمہ تفسیر معلوم کرے کیا پیغام دیا گیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس کے احکام پر عمل، کہ اس نے جو کچھ تعلیمات دی ہیں ان کے اوپر عمل کرے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے ایک بہت بڑا سبب جو ہے مسلمانوں کے زوال اور انحطاط کا، وہ قرآن کریم کو چھوڑ دینا ہے. دوسرا سبب حضرت نے فرمایا کہ ہے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کے گروپ بنے ہوئے ہیں، لوگوں کے فرقے بنے ہوئے ہیں، فرقہ واریت کا ایک بازار گرم ہے. ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور دوسرے غلط ہیں، ہر لحاظ سے غلط ہیں، اور غلط ہیں تو نہ میں ان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، نہ ان سے بات کر سکتا ہوں، نہ ان کے ساتھ میں میل جول رکھ سکتا ہوں. مسلک کے اختلاف ہیں، مسلک کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ بھی ایک حد ہے اس کی کہ بھئی اس حد تک ہمارا، لیکن ہم نے ساری اپنی سارا زور اور ساری طاقتیں لگائی ہوئی ہیں اس بات پر کہ دوسرے کے مسلک کو باطل قرار دیا جائے، اور کبھی اس بات کا خیال نہیں آتا کہ امت کے مشترک مسائل جو ہیں، ساری امت جن کا سامنا کر رہی ہے، کفر و الحاد کا طوفان ہے جو ساری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے. مسلمان جہاں جہاں آباد ہیں وہاں ایسی جہالت کے شکار ہیں، اور
ان کے اوپر غیر اسلامی قوتیں ان کے اوپر مسلط ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی آپس میں بیٹھنے کو تیار نہیں۔ یہ فرقہ بندی، یہ فرقہ واریت، یہ گروہ بندی اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ پہلے تو یوں تو ہوتا تھا، مسلک کا اختلاف ہوتا تھا، اب مسلک کے اندر تفریق در تفریق در تفریق۔ یہ ایک جماعت ہے، وہ دوسری جماعت ہے، دونوں ایک ہی مسلک کے ہیں، لیکن وہ دونوں کے درمیان مل بیٹھنے کا راستہ نہیں ہے۔ یہ اس کو برا کہتا ہے، وہ اس کو برا کہتا ہے۔ تفریقہ، اس تفریقے سے ہمارے دشمن نے فائدہ اٹھایا، اور اس کے نتیجے میں مسلمان زوال اور انحطاط کا شکار ہوئے۔ جب بھی مسلمانوں کے درمیان یہ تفرقہ پھیلا ہے تو اس کا فائدہ ہمیشہ دشمن نے اٹھایا۔ دشمن نے کبھی میدان جنگ میں مسلمانوں کو شکست نہیں دی، میدان جنگ میں کبھی مسلمانوں کو شکست نہیں دی۔ اگر شکست دی ہے تو تفرقہ پیدا کر کے، خود ہمارے درمیان غدار پیدا کر کے، بے وفا لوگ پیدا کر کے، اور تقسیم کر کے۔ یہ جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا، خلافت عثمانیہ پوری دنیا کے آدھی سے زیادہ بڑی دنیا کے اوپر حکومت کرتی تھی، وہاں یہ پیدا کر دیا کہ تم عرب ہو، تمہیں ترکوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، تم ترک ہو، تم نے عربی زبان کیوں اختیار کر رکھی ہے، اس طرح کر کے پارا پارا کر دیا۔ تو اس کی وجہ سے امت تقسیم ہو گئی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب میری اپنی طاقت سے کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ یہ تفریقہ کم سے کم ہو، ختم ہو۔ حضرت نے اپنی باقی زندگی میں کوششیں بھی یہی کی اس کی، لیکن بہرحال وہ آخری عمر تھی، تشریف لے گئے دنیا سے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ لیکن ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ بھائی ہر اختلاف کی ایک حد ہوتی ہے۔ ایک اختلاف ہوتا ہے حق کفر اور اسلام کا، وہاں کوئی آپس میں کوئی سمجھوتا ایمان اور کفر کے مسائل پر نہیں ہو سکتا۔ اب قادیانی ہیں یا منکرین حدیث ہیں، ان کے ساتھ سمجھوتا، نظریاتی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ البتہ دعوت ان کو دی جائے گی، دعوت دی جائے گی پیغمبرانہ طریقے پر۔ پیغمبر گالیاں نہیں دیتے، گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے، پیغمبر ہمیشہ محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی تعلیم ہے کہ ہم جو اسلام کے دائرے سے خارج ہیں ان کو بھی دعوت دینے میں پیغمبرانہ دعوت کے اصول پر عمل کریں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اگر مباحثے کی بھی نوبت آ جائے تو احسن طریقے سے کرو، گالیاں دینے سے نہیں، ان کو برا بھلا کہنے سے نہیں، بلکہ شفقت کے ساتھ۔ جو آدمی کفر میں مبتلا ہے وہ ترس کھانے کے لائق ہے، وہ غصہ کرنے کے نہیں بلکہ ترس کھانے کے لائق کہ یہ بیچارہ اپنی غلط عقائد کی وجہ سے اس جہنم میں جائے گا۔ تو یہ کفر اور اسلام کا اختلاف ہے۔ ایک ہوتا ہے کفر و اسلام کا نہیں، لیکن حق و باطل کا اختلاف ہے، یعنی ہے تو وہ دائرہ اسلام میں ہی، لیکن کوئی بات اس نے باطل کہی ہے تو اس کے ساتھ معاملہ اور ہے، اس کا بھی دلائل سے اس کا جواب دیا جائے گا، لیکن اس کے اوپر بھی تشدد یا اس کا کوئی راستہ نہیں۔ تیسرا اختلاف ہوتا ہے مسلک کا اختلاف، شافعی، مالکی، حنفی، یہ مسلک کے اختلاف ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی باطل نہیں ہے، لہذا ان کے اوپر نکیر کرنا بھی جائز نہیں۔ ان کے اوپر نکیر، کوئی آدمی شافعی مسلک کے اوپر نکیر کرے، بھئی تم ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو نماز کے اندر، یا آمین بالجہر کیوں کہتے ہو، اس کے اوپر نکیر کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ مجتہد فی مسائل ہیں، ان کے اندر کوئی جانب باطل نہیں ہے۔
دونوں طریقے حق ہیں، اس لیے وہاں پر وہ اختلاف مسلک کا اختلاف، اس کے اندر بھی یہ بات ہے۔ جہاں بدعات ہیں تو ان کے اندر بھی اس کو محبت سے، پیار سے، شفقت سے، تہذیب اور شائستگی کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے اوپر تنقید کرنی چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے ایسا بن جانا کہ مشترک مسائل میں بھی ہم ان کو ساتھ نہ رکھ سکیں اور ان کے ساتھ نہ بیٹھ سکیں، یہ دین کا تقاضا نہیں ہے، یہ تفرقہ بازی ہے، یہ فرقہ واریت ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ حضرت والا کی یہ نصیحت اتنی ضروری نصیحت ہے کہ اس کو لوح قلب پر لکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے زوال کے دو سبب ہیں، ایک قرآن کو چھوڑنا اور ایک آپس میں تفرقہ اختیار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائیں، اپنے سینے میں، دل میں اتاریں، اس کو سمجھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تھوڑا جو لوگ باقاعدہ عالم نہیں بن رہے تو وہ بھی کم از کم اپنے دن کے کسی حصے میں تھوڑا سا وقت نکال لیں اس کا ترجمہ تفسیر پڑھنے کے لیے۔ علماء کرام نے آسان ترین زبانوں کے اندر بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، ترجمہ و تفاسیر کا ایک ڈھیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے علماء کے ذریعے لکھوایا، آسان بھی ہیں، مشکل بھی، بعض دقیق بھی ہیں، مختصر بھی ہیں، مفصل بھی ہیں، ہر طرح کے ہیں، لیکن کوئی اس کو ان سے فائدہ تو اٹھائے۔ اس کی اگر کم از کم روزانہ تھوڑا سا 15 منٹ نکال لے کوئی آدمی، مرد ہو یا عورت، کہ وہ 15 منٹ میں قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف ترجمہ پڑھنے سے بعض اوقات لوگ غلط سمجھ جاتے ہیں، تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تو وہ تفسیر کے ساتھ چند یعنی 15 منٹ بھی نکال لے آدمی تو انشاءاللہ یہ بہتر اس کا فائدہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ جو قرآن کریم کو چھوڑنے کی ایک ہمارے اوپر چھوڑنے کا وبال ہے انشاءاللہ وہ دور ہوگا۔ تو ایک تو یہ میں مالٹا کے سفر کی بات کر رہا تھا اور اس سے جو کچھ سبق مل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا سفر اس کے بعد ہمارا ہوا وہ قبرص، ایک جزیرہ ہے، یہ یورپ میں ہے اور بڑا جزیرہ ہے، اور اس کا عجیب واقعہ ہے اس کے فتح کا، اور وہ بھی بڑا سبق آموز ہے۔ وہ صورتحال یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، اور شام پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت گورنر کے وہاں کے حاکم ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اپنے مجاہدین کو یہ کہتے تھے کہ ایسی جگہ مت جانا کہ جہاں میرے اور تمہارے درمیان دریا یا سمندر حائل ہو، کیونکہ ان کو اندیشہ تھا کہ اس زمانے میں سمندر کا سفر یا دریا کا سفر بڑا خطرناک ہوتا تھا، کشتیاں ہوا کے سہارے چلتی تھیں اور جانا کہیں چاہ رہے ہیں کشتی کہیں بھی پہنچا دیتی تھی۔ پھر اس زمانے میں یہ طاقتور قسم کے جہاز تو ایجاد نہیں ہوئے تھے، لہذا سمندر میں غرق ہو جانے کا بھی اندیشہ ہوتا تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ ہمارے مجاہدین جو ہیں وہ خطرے سے محفوظ رہیں، تو عام طور سے وہ سمندر میں مجاہدین کو جانے سے منع کرتے تھے۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے امیر سے جب حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو انہوں نے حضرت عثمان سے اجازت لی کہ اصل میں صورتحال یہ ہے کہ جو زمانے میں جو روم کی حکومت تھی وہ ساری طرف بکھری ہوئی تھی اور کسی بھی وقت وہ مسلمانوں کے لیے خطرہ بن سکتی تھی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تجربہ کار تھے، بڑے جیدار تھے، انہوں نے حضرت عثمان سے یہ درخواست کی کہ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ ہم سمندر کے راستے جا کر قبرص کے اوپر کو فتح کریں، کیونکہ یہ جزیرہ ایسا ہے جو ہمارے سے قریب ہے
اور کسی بھی وقت رومی حکومت کے جو افسران ہیں یا ان کے جو سپاہی ہیں وہ آ کر ہمارے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت عثمان شروع میں تأمل رہا لیکن پھر اجازت دے دی. اور اس اجازت کے سلسلے میں ایک حدیث تھی جو ایک خوشخبری پر مشتمل تھی. حدیث یہ ہے کہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ بڑی صحابیہ ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ہیں، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کا ایک رضاعی رشتہ تھا. حضرت نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی حضرت ام حرام کے گھر جاتے. حضرت عبادہ بن صامت ان کے شوہر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر جاتے اور جا کر کچھ آرام بھی فرمایا کرتے تھے. حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چونکہ حضور کی رضاعی رشتہ داری تھی تو محرم تھیں حضور کی، تو وہ کبھی کبھی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر مالش بھی کر دیا کرتی تھی. تو ایک دن آپ تشریف لائے اور حضرت ام حرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر مالش کی تو اس پر آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ سو گئے. تھوڑی دیر بعد جب آپ بیدار ہوئے تو چہرے پر تبسم تھا، ہنستے ہوئے بیدار ہوئے. حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں یا کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے، ایسے اپنے مجاہدین دکھائے گئے ہیں، میری امت کے ایسے مجاہدین دکھائے گئے ہیں جو سمندر پر اس طرح سفر کر رہے ہیں جیسے تخت کے اوپر بادشاہ بیٹھے ہوں، یعنی اتنے آرام سے، اتنے سکون سے، اتنی راحت کے ساتھ سفر کر رہے ہیں کہ جیسے تخت پر بادشاہ بیٹھے ہوں. تو حضرت ام حرام نے کہا کہ یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہوگی، ان میں سے تم بھی ہوگی جو سمندر پر سفر کر کے جہاد کریں گے. یہ فرما کر دوبارہ آنکھ لگ گئی اور دوبارہ جب بیدار ہوئے تو پھر دوبارہ آپ کے چہرے مبارک پر تبسم تھا. تو پھر دوبارہ حضرت ام حرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کس لیے ہنس رہے تھے؟ تو آپ نے پھر وہی بات فرمائی کہ میں نے اپنی امت کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ سمندر کے اوپر تخت کی جیسے بادشاہ تخت پہ بیٹھتے ہیں اس طرح وہ سفر کر رہے ہیں جہاد کے لیے. تو حضرت حرام نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے دعا کر دیجئے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا نہیں تم پہلے والوں میں شامل ہوگی، دوسرے والے میں نہیں. تو اس طرح آپ نے دو بحری مہمات کی نہ صرف یہ کہ پیشگوئی فرمائی بلکہ ان کے لیے ایک طرح سے بشارت دی کہ یہ بڑے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول لوگ ہوں گے. تو ہوا یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر قبرص کی طرف لشکر کشی کی سمندر کے ذریعے. تو حضرت ام حرام بھی ان کے ساتھ تھی، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے شوہر تھے وہ بھی اس میں شامل تھے، اور ان کی اہلیہ حضرت ام حرام بھی شامل تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہوئی اور ان حضرات نے جا کر قبرص کے اوپر حملہ کیا اور چاروں طرف سے اس کا محاصرہ کر کے ان کو شکست دی اور قبرص کے اوپر فتح حاصل کی. یہ یورپ کی طرف سب سے پہلی پیش قدمی تھی کیونکہ قبرص جو ہے وہ یورپ کا جزیرہ ہے، اور یہ یورپ کے اوپر مسلمانوں کی پہلی پیش قدمی تھی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی حضرت معاویہ کے زیر قیادت. وہاں گئے، فتح ہوئی، لیکن
حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ یا تو واپسی کے وقت یا داخلے کے وقت دونوں قسم کی روایتیں ملتی ہیں. وہ اپنے سواری پر سوار تھیں، اس سواری نے ان کو گرا دیا اور اس میں ان کی گردن ٹوٹ گئی اور ان کی وہیں پر وفات ہوئی. تو ان کا مزار بھی آج بھی موجود ہے قبرص میں، حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ. نیز 6 صحابہ کرام کی مزید قبریں مشہور ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن وہاں 6 صحابہ کرام وہ شہید ہوئے ہوں گے اس جنگ میں، تو ان کی قبریں بھی موجود ہیں. وہ ان کے وہاں جا کر کچھ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کس طرح اتنی دور سے چل کر آئے. اس وقت تو یہ فاصلے بہت تھے نا کہ سمندر، ویسے ایک طرف بیروت ہے دوسری طرف قبرص ہے، اس طرح آپس میں دونوں آمنے سامنے ہیں، لیکن کس طرح کتنی قربانیوں کے ساتھ وہاں پر جا کر قبرص کو فتح کیا. تو لیکن اس میں ایک عجیب بات ہے روایتوں میں کہ اس قافلے میں جو حضرت معاویہ نے بھیجا تھا قبرص کے اوپر پیش قدمی کے لیے، اس میں ایک مشہور صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی شامل تھے. یہ بڑے بزرگ صحابی ہیں اور بہت ہی اللہ تبارک و تعالی نے اونچا مقام ان کو عطا فرمایا تھا. ان کے بارے میں روایت آتی ہے کہ جب قبرص فتح ہو گیا مسلمانوں کے ہاتھوں اور دشمن سرنگوں ہو گیا، تو جب یہ فتح کی خبر آئی، وہ بھی شامل تھے بہرحال میں، تو رو پڑے، رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ تو خوشی کا موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے نصرت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر اسلام کا کلمہ بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو یہ کوئی رونے کا مقام تو نظر نہیں آ رہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، رو کیوں رہے ہیں، کس وجہ سے رو رہے ہیں. تو حضرت الدرداء نے ایک عجیب جملہ فرمایا، وہ سنانا تھا. انہوں نے فرمایا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو قبرص کے پہلے حاکم تھے یہ بڑی قوت و شوکت کے مالک تھے، ان کی قوت اور شوکت کا دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا اور ان کو سارے وسائل حاصل تھے اور دنیا کی مضبوط طاقت ان کو سمجھا جاتا تھا. لیکن جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی پر کمر باندھی، اللہ تبارک و تعالی کے احکام سے منہ موڑا اور کفر اختیار کیا اور اللہ تعالی کے فسق و فجور میں جس بات کو فسق و فجور کہا تھا اس میں مبتلا ہوئے، تو اللہ تعالی نے ہمیں ان پر مسلط کر دیا. ان کی ساری قوت و شوکت ختم ہو گئی، ان کی ہیبت جاتی رہی اور ان کے اوپر ہمیں اللہ نے مسلط کر دیا کہ ہم اب ان کے حاکم ہیں. تو میں اس بات پر رہا ہوں کہ آج ہم نے فتح تو کر لیا، لیکن کل ہمارا یہ حال نہ ہو کہ ہمارے اندر بھی وہی بات پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگیں، ہمارے معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی معصیتوں کا رواج ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے ہم منہ پھیر لیں. تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں یہ جو فتح و نصرت ہمیں حاصل ہوئی ہے یہ کبھی شکست میں تبدیل نہ ہو جائے. اس وقت فتح کے وقت میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات فرما رہے ہیں. تو اب ہم جا کے دیکھتے ہیں تو وہی بالکل صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ اب وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا بڑی حد تک. آپ نے شاید سنا ہوگا مدتوں سے یونان اور ترکی کے درمیان جنگ چلتی رہی. یونانی کہتے تھے ہم اس کے اوپر حکومت کریں گے، ترکی حکومت کہتی تھی ہم اس پر حکومت کریں گے.
یہاں تک کہ اقوام متحدہ بیچ میں آئی اور اس نے قبرص کے جزیروں کو 2 حصے میں تقسیم کر دیا، ایک یونانیوں کے پاس ہے اور ایک ترکوں کے پاس ہے۔ اب عجیب عبرت کا منظر یہ ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کہ یونانی جو ہیں وہ بیشتر عیسائی ہیں یا لادین ہیں، دھڑیے ہیں، ان کی حکومت آدھے جزیرے پر ان کی حکومت ہے۔ وہاں باوجود ان کے عیسائی ہونے کے، باوجود ان کے کافر ہونے کے، اس میں ان کا قانون یہ ہے کہ یہاں پر کوئی جوا خانہ نہیں بن سکتا، اور یہ اسرائیل میں بھی ہے، یہودیوں کی جہاں حکومت ہے، کہ وہاں کوئی جوا خانہ جس کو کیسینو کہتے ہیں وہ نہیں بن سکتا، یہ قانون کیا ہے۔ اور جو ترکی حصہ ہے جو بظاہر مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، وہاں کیسینو کھلے ہوئے ہیں، جوئے خانے کھلے ہوئے ہیں، اور لوگ سیاحت کے لیے اس لیے جاتے ہیں کہ ان جوا خانے کے اندر وہ جوا کھیل سکیں۔ تو یہ عبرت کا مقام ہے کہ کافر جو ہے وہ اس سے پرہیز کرتا ہے اور مسلمان اس کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ اب بتاؤ کہ پٹائی ہو تو نہ ہو تو کیا ہو، کہ کافر جو ہے وہ اس گناہ سے بچا ہوا ہے، اس کو برا سمجھتا ہے، اس کو ناجائز قرار دیتا ہے، قانوناً منع کرتا ہے، اور مسلمان اسی جزیرے کے مسلمان حصے میں یہ سب جاری ہے۔ تو وہ جو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کہی تھی وہ آج آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، اب وہ ہمارے ہاتھ سے چھن چکا، اور مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے یونانی حصے میں بھی اور ترکی حصے میں بھی، مسجدیں بھی ہیں الحمدللہ، اور لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ کسی طرح لوگوں کی طرف، لیکن نسلوں کو بچانا مشکل ہو رہا ہے، نسلوں کو بچانا مشکل۔ جو پرانے زمانے کے مسلمان چلے آتے ہیں وہ تو الحمدللہ نمازوں کے پابند ہیں، مسجدیں ان سے بھری ہوئی ہیں، لیکن جو نئی نسل پیدا ہو رہی ہے وہ نئی نسل وہ اسلام سے کو بس نام کی مسلمان رہ گئی ہے، اللہ بچائے، اور باقی سب باتوں میں وہ کافروں کے طریقے پر عمل کر رہی ہے۔ اور یہ حال تقریباً سارے مغربی ملکوں کا ہے۔ انگلینڈ میں کچھ بہتری ہے الحمدللہ کہ مدرسے بھی ہیں، مسجدیں بھی ہیں، دین کا تبلیغ کا کام بھی ہو رہا ہے، اس کے باوجود 80% مسلمانوں کے بچے ایسے ہیں جو یا مرتد ہو چکے یا مرتد ہونے والے ہیں، العیاذ باللہ۔ ان کے اعمال ان کے سب غیر مسلموں کے اعمال ہیں، اکثر مغربی ملکوں میں یہی حال ہے۔ یہ جو لوگ تمنا کرتے ہیں نا کہ کاش ہمیں امریکہ میں نوکری مل جائے، اور یا کاش ہمیں انگلینڈ میں ہماری نیشنلٹی ہو جائے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، جس کے ہاتھ میں گرین کارڈ آ گیا وہ جیسے اس کو جنت مل گئی، اور جس کے ہاتھ میں وہاں کی نیشنلٹی آ گئی وہ انگلینڈ کی یا امریکہ کی، تو وہ اس کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑا مجھے اعزاز مل گیا۔ یہ وہاں حالت یہ ہے۔ اس وقت تو تم شوق میں چلے جاؤ گے، اور جا کر تمہیں ہو سکتا ہے نوکری بھی اچھی مل جائے، ہو سکتا ہے تمہاری پیسوں میں بھی اضافہ ہو جائے، لیکن جو بچے تمہارے پیدا ہوں گے وہ بچے جو ہیں ان کی حفاظت کون کرے گا، کس طرح کرو گے اس کی حفاظت؟ وہ جو ہیں، یعنی اب جب بھی میں جاتا ہوں جہاں اچھے مناظر نظر آتے ہیں الحمدللہ دین کے، لیکن وہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اتنے مرتد ہو گئے، دین سے نکل گئے، بالکل دین کو چھوڑ دیا، اسلام کو۔ تو وہاں جا کر اگر اس کو جو لوگ اعزاز سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں گرین کارڈ مل جائے، ہمیں نیشنلٹی مل جائے، تو وہ اللہ کے بندے یہ نہیں سوچتے کہ ہم تو کسی طرح چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے ہم اپنے دین پر قائم رہیں، اور اللہ کے بندے رہتے بھی ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو اپنی اولاد کی بھی حفاظت کر لیتے ہیں، لیکن مجموعی بات کہہ رہا ہوں، مجموعی طور پر جو ہے نسلوں کا تحفظ بہت مشکل ہو گیا،
اس کو انعام سمجھنا، اس کو منزل مقصود سمجھنا، یہ بہت ہی یعنی عجیب بات ہے کہ انسان اپنے دین کی قربانی دے کر دنیا حاصل کرے، اپنی اور اپنے نسلوں کی۔ تو اس لیے میں یہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، یہ بڑی معنی خیز بات تھی جو عین اس وقت فرمائی تھی جب قبرص فتح ہو رہا تھا۔ تو اس واسطے بھائی جو سبق مل رہے ہیں اس سے، وہ ایک تو یہ کہ قرآن کریم کو اپنایا جائے، اس کی تلاوت کو، اس کے فہم کو، اس پر عمل کو، خود بھی اور اپنے اولاد کے لیے بھی۔ اور دوسرا یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے مواقع ہمیں عطا فرما رکھے ہیں دین کا علم سیکھنے کے لیے، دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے، جو اچھی صحبت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہے، جہاں پر اگر کوئی شخص دین کے لیے اچھی صحبت چاہے تو اس کو کوئی کمی نہیں ہے، الحمدللہ وہ اچھی صحبتیں اس کو میسر آ سکتی ہیں، وہاں نہیں آتی، وہاں مشکل سے ملتی ہیں۔ تو اس صحبت کو اختیار کرے، وہاں پر آنا جانا رکھے، اپنا میل جول ایسے لوگوں کے ساتھ رکھے کہ جو دین کا احترام اور دین کی عزت اور اس کی محبت ان کے دلوں میں ہو۔ تو اور یہ کہ اس چکر میں پڑے رہنا کہ بھئی ہم یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں کسی مغربی ملک کے اندر، وہاں جا کر ہم ٹھیک ہے پیسے کچھ زیادہ مل جاتے ہیں وہاں پر جا کر، بعض تو میں نے دیکھا ہے کہ ٹھوکریں ہی کھاتے پھرتے ہیں، ان کو نوکری نہیں ملتی، کہیں ہوٹلوں کے ویٹر بن جاتے ہیں، کہیں جو ہے برتن صاف کرنے کے اوپر لگ جاتے ہیں، لیکن کوئی عزت اور سب کچھ کرنے کے بعد گرین کارڈ لے لو یا نیشنلٹی حاصل کر لو، رہو گے وہی تھرڈ ریٹ، تو تمہاری وہ عزت نہیں ہو سکتی جو وہاں کے اصل باشندوں کی ہے۔ تو جو لوگ چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور ہم وہاں کوشش کرتے ہیں کہ بھئی وہاں پر ایسے حلقے قائم ہوں، ایسے بیانات ہوں، ایسی مجلسیں ہوں کہ وہ لوگوں کے دین کی حفاظت کر سکیں۔ الحمدللہ تبلیغی جماعت کا بھی کام ہر جگہ موجود ہے الحمدللہ، اور اس کی وجہ سے بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، لیکن کوئی آدمی یہاں سے جانے کے لیے کوشش کرے اور جانے کی کہ سمجھے کہ مجھے وہاں جا کر کوئی جنت مل جائے گی، تو یہ انتہائی بے غیرتی کی بات ہے اور اس کو اپنی نسلوں کو خراب کرنے والی بات۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ چند سبق ہیں جو پچھلے سفر کے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ان سبقوں کو ذہن نشین کرنے اور اس کے اوپر مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ میں نے سلسلہ شروع کیا تھا مناجات مقبول کا، دعاؤں کا، تو انشاءاللہ آئندہ اللہ نے چاہا اسی کو پھر دوبارہ جاری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کا بھی نفع ہم سب کو پہنچائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو، چھوٹے بڑے اگلے پچھلے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین کے صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے شر سے اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ کفر سے، شرک سے، معصیتوں سے، گناہوں سے اے اللہ ہمارے متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ہمارے تمام مسائل کو عافیت کے ساتھ حل فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، یا اللہ مشکلات کا ایک سمندر ہے جو اس وقت جس کے اندر پاکستان مبتلا ہے۔ اے اللہ اپنے رحمت سے اس کے مسائل کو حل فرما دے، اس کو صحیح راستے پر ڈال دیجئے، اس کو صحیح معنی میں اسلامی فلاحی مملکت بننے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے اپنی رحمت سے ان سب کے دلی مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.